السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، بے شک میں اللہ تعالیٰ سے ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ معافی مانگتا ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ کی طرف توبہ کرو کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ایک دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ بھی صحیح مسلم کی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہم کوشش کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، لیکن الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم کامیابی حاصل نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم الفاظ کے تلفظ کو غلط ادا کرتے ہیں۔ اس لیے الفاظ کے تلفظ پر آپ نے غور و فکر ضرور کرنا ہے۔ استغفر اللہ الذی، لفظ اللہ سے پہلے کیونکہ پیش آ گئی تو لفظ اللہ پر پڑا جائے گا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، کاف بھی پر پڑا جائے گا، حروف قلقلہ میں سے ہے، هو الحی القیوم واتوب الیہ واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے، اور میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا، چاہے وہ میدان جہاد سے ہی کیوں نہ بھاگا ہو۔ یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے۔ یعنی کہ جو شخص یہ استغفار کرتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کو بخش دے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے استغفار کی کثرت کرنی ہے، استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے اور سچی توبہ کرنی ہے۔ سچی توبہ کے ساتھ ساتھ ہمیں حقوق العباد کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم نماز پنجگانہ تو پابندی سے ادا کریں، زکوٰۃ بھی دیں، لیکن جو حقوق العباد کے معاملات ہیں ان میں ہم کوتاہی کریں، لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں، ظلم کریں، کسی کا حق کھائیں، تو اس صورت میں بخشش بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے خصوصاً بالخصوص فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ استغفار اور درود شریف کی کثرت کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال کرنا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔